جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں۔ ذرا ہاتھوں کی گواہی بھی ہو جائے، آپ ساتھ تو جہاں میں اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور ایک دفعہ پھر ہاتھ بلند ہو جائیں، آپ ساتھ صلاۃ کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق فخر الخطباء، سلطان الواعظین، خطیب رزم و بزم، رونق بزم علم و عرفان، انتہائی مخلص، انتہائی کرم فرما خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری آصف محمود صاحب قادری ادام اللہ فیوزکم، محترم المقام جناب محترم، میں ناموں سے معذرت کے ساتھ آشنائی نہیں ہے، جو میرے پاس موجود ہے میں وہ نام برکت کے لیے لیتا ہوں۔ محترم المقام جناب محترم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی نعیم گل ہزاروی صاحب، محترم المقام جناب محترم حضرت علامہ حافظ منیب الرحمن عباسی صاحب، محترم المقام جناب محترم ڈاکٹر مدثر صاحب الازہری، اور حکیم محمد اجمل قادری صاحب، اور قبلہ شاہ جی کا نام انہیں میں جانتا ہوں، وہ آئے تشریف نہیں لائے، میں نے سنا ہے چند لمحوں میں وہ پہنچ جائیں گے، آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے قبلہ نے مجھے وقت دے دیا ہے، 8 بجے ہم نے نماز پڑھنی ہے، وسعت دل تو بہت ہے مگر صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میں نے آیت پاک پڑھی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آسان سا اس کا ترجمہ ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب دین اسلام کا علم بلند کیا تو وہ لوگ جو مکہ کے ارد گرد رہنے والے تھے، پورے عرب کے لوگ، حضور کو صادق الامین کہنے والے، صادق بھی کہنے والے، امین بھی کہنے والے، وہ لوگ جو رسول اللہ کے جو ہے نا بات پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے تھے، وہ جان کے دشمن بن گئے۔ اتنا اعتماد کرنے والے کہ رسول اللہ نے کوہ صفا پہ فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ کہنے لگے آنکھیں بند کر کے مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو اور تمہیں کوئی لشکر نظر نہ آئے پھر تمہارے کیا کمنٹس ہوں گے، تمہارا کیا کہنا ہوگا؟ کہنے لگے اے محمد ہم کہیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، زبان محمد سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ بولے 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 یار سبحان اللہ۔ اس درجے کے ماننے والے لوگ اللہ کے نبی نے جب علم توحید بلند کیا تو وہی لوگ گالیاں دینے لگ گئے، برا بلا کہنے لگ گئے، پتھر مارنے لگ گئے۔ کوئی کس طرف جا رہا ہے برا بلا کہتے ہوئے، حضور دل پر داشتہ ہوئے۔ وہ لمحہ گزرا، دن گزرتے گئے،
دشمنیاں بڑھتی گئی. جو لوگ آپ کو جان سے عزیز سمجھتے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، مکے کی فضا ایسی ہو گئی تک مٹا دو. جب یہ ماحول مکے کا بن گیا، حضور کے دل پر یہ باتیں گراں گزری. قلب محمد دکھا. کائنات کے مالک نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے طائر سدرہ نشین کو بھیجا. جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں سورہ قلم نشرح لے کے آ گئے. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. مفہوم عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، ہم نے تیرے سینے کو کشادگی عطا فرمائی ہے. اور تیرے جتنے بھی بوجھ تھے وہ رب فرماتا ہے میں نے اٹھا لیے. میں مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مکے کے کافر تیرا ذکر مٹانا چاہتے ہیں. ان کی مجال ہی کیا ہے تیرا نام مٹا سکے. اے میرے حبیب ورفعنا لک ذکرک، اور تیرا ذکر کسی بندے نے بلند نہیں کیا بلکہ رب فرما رہا ہے سونیا ذکر میں بلند کرنے والا یہ کافر مٹ جائیں گے، تیرا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا. بریلی سے آواز آئی مٹ گئے مٹتے ہیں. بولے بولے یار سبحان اللہ. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے. آقا جینا مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. بولے بولے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے آمینہ کے لال یہ تیرا ذکر مٹانا چاہتے ہیں، میں رب تیرے ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. یہ تیرا ذکر ختم کرنا چاہتے ہیں، میں تیرے ذکر کو بقا دینا چاہتا ہوں. یہ تجھے پسند کرنا چاہتے ہیں، میں رب تجھے بلند کرنا چاہتا ہوں. یہ تجھے فنا کرنا چاہتے ہیں، میں بقا دینا چاہتا ہوں. سنیا یہ تجھے غلام بنانا چاہتے ہیں، میں تجھے نبیوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. اور میرا اعلان ہے یہ خود مٹ جائیں گے. مٹانے والے مٹ جائیں گے، تیرا ذکر بلند ہوگا. اور بلند کیوں نہ ہو، رب فرما رہا ہے ورفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا. اور سیگا بھی سیگا ماضی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ابو جہل اب اٹھا ہے تو یہ اب ذکر میں بلند کر رہا ہوں. نہیں نہیں، فرمایا اس کی مجال ہی کیا، یہ تھا ہی نہیں تب بھی تیرا ذکر بلند تھا. مضارع نہیں لایا کہ حال اور استقبال کا معنی دیا جائے. سیغہ ماضی ہے اور علماء جانتے ہیں ماضی تحقق پہ دلالت کرتا ہے. بولے بولے یار، بولے پیار سے بولے سبحان اللہ. اے آمینہ کے لال، اے میرے محبوب، یہ آج تیرا
ذکر مٹانے کے لیے اٹھیں گے. یہ ابو جہل و عتبہ و شیبہ و ابو لہب یہ آج تمہیں مٹانے نکلے ہیں. میں نے تیرے ذکر کو بلندیاں آج نہیں عطا فرمائی تھی جب یہ موجود نہ تھے, یہ قادر موجود نہ تھے, یہ مومن موجود نہ تھے, یہ انسان موجود نہ تھے, یہ نباتات موجود نہ تھے, یہ انس و جن موجود نہ تھے جب زمانے میں کچھ بھی نہ تھا. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، سیدی مرشدی سیدی مرشدی. سنو یار اتنی کنجوسی نہ کرو کہ بھائی اٹھ کے دن نعرہ لایا تو ہاتھ بھی نہیں چاہیے. سیدی مرشدی عاشقانہ کم کرو. کہتے مجھے حضرت بابا شادی کی کہانی یاد آ گئی ہے, جلدی سے سنا دوں میں تھوڑی سی تاکہ کوئی اصلاح ہو جائے. حضرت بابا شادی فرماتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا یہ پروانے ہوتے ہیں نا, یہ جو روشنیوں پہ سامنے تک میں ہونا پتہ نہیں اس میں ان میں کہیں کالا پودا گیا. اس نے آ کے کہا کہ میں بھی پروانہ ہوں. کیا کہا؟ میں بھی پروانہ ہوں. تو پروانوں نے اسے سمجھایا یار تم میں کیپیسٹی نہیں ہے پروانوں والی, تو پونڈا تو پونڈ رہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے یار, تم بھی اٹھتے ہو میں بھی اٹھتا ہوں, تم بھی روشنیاں پسند کرتے ہو تو میں بھی اٹھے ہی جلنا, تو کیا فرق ہے؟ کہا نہیں پروانوں میں کچھ خاص کیپیسٹیاں ہوتی ہیں جو تجھ میں نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے ایک دن سے. تو ایک پروانوں میں بھی ایک سیاڑا پروانہ مل گیا اسے. اس نے اسے کہا بوستان گلستان میں یہ موجود ہے. آپ نے فرمایا, اس پروانے نے کہا اچھا تو پروانہ ہے؟ ہاں میں پروانہ ہوں. کہا پھر جانا شہر میں چیک کر کے آ, جہاں تجھے شمع مل جائے ہمیں آ کے خبر دے, ہم بھی شمع دیکھنے جائیں گے. یہ بھی کوئی گل ہے. ابھی گیا اور ابھی آیا, گیا شمع دیکھ کے پورا شہر گھوم کے واپس آ گیا. آگے کہنے لگا ہو یار تم جنگل میں اندھیرے میں بھٹک رہے ہو, آؤ میں تمہیں بتاؤں ادھر تو شمع ہی شمع ہیں. فلاں چوک پہ فلاں جگہ پہ فلاں دکان کے سامنے فرض میں کر رہا ہوں فلاں 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 مقام پہ میں شمع دیکھ کے آیا ہوں. تو پروانوں نے جب سنا تو چل دیے ادھر, لیکن وہ جس نے بھیجا تھا نا وہ بڑا سیانا تھا. اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہا شمع دیکھ کے آیا ہوں. کہا کہاں دیکھ کے آیا ہے؟ کہا وہاں دیکھ کے آیا ہوں. کہا دیکھی ہے تو نے؟ کہا ہاں. پھر اسے چھوڑ کے بھی آ گیا. اسے چھوڑ کے بھی آ گیا. کہا ہاں چھوڑ کے آ گیا ہوں. کہا یہی میں تجھے بتانا چاہتا ہوں, پروانوں اور کالے پونڈوں میں فرق یہ ہے کہ وہ شمع دیکھ کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. جو پروانہ ہوتا ہے وہ شمع دیکھ لے جان دے دیتا ہے, شمع سے دور نہیں جاتا. وہ پھر پروانوں والی بات ہوتا ہے, اس لیے پھر پروانوں والی بات کریں. آمد مصطفیٰ سلامت رہے, اللہ آپ کے بازو سلامت رکھے, آپ کی زبان سے سلامت رکھے. آمد مصطفیٰ. پھر میں کہنا چاہوں گا آپ ساتھ رو جہاں میں ہی نہیں آپ ساتھ کریم. اللہ نے فرمایا پروانا سونے
فرمایا تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، صیغہ متکلم جمع متکلم عزت و شان بیان کرنے کے لیے ہم نے بلند کیا ہے۔ گویا یہ بتا دیا او پیروٹ والو، تم ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر، یہ میلاد کی محفل سجا کر ذہن میں یہ بات نہ بٹھانا کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تب بلند ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے بربانا، سونیا تیرے ذکر کو میں نے کسی مولوی کا محتاج نہیں چھوڑا، کسی خطیب کا محتاج نہیں چھوڑا، کسی مقرر کا محتاج نہیں چھوڑا، کسی ناطقہ کا محتاج نہیں چھوڑا، کسی نقیب کا محتاج نہیں چھوڑا، کسی شیخ القرآن کا محتاج نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا محتاج نہیں ہے، کسی پیر غوث قطب ابدال کلندر کا محتاج نہیں ہے۔ تیرا ذکر میں رب نے بلند کیا ہے، تیرے ذکر کی اتنی رفعتیں ہیں، جو تیرا ذکر کرتا ہے میں اسے بھی بلند کر دیتا ہوں۔ محمد ہمارے ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک دفعہ نعرہ ہو جائے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، لک ضمیر خطاب ہے اور اس کا مخاطب اللہ ہے، مخاطب میرے مصطفیٰ ہیں۔ بولے نا، میں نے علماء کے لیے کہا ہے، سبق تھوڑا سا انہیں سنایا ہے۔ مخاطب اللہ ہے، مخاطب اللہ ہے اور مخاطب مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے، ورفعنا لک، اے حبیب کسی اور کے لیے نہیں، ہم نے تیرے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ورفعنا لک، سونیا اسے بلند ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری دنیا میری رضا کی طلبگار ہے، سارے جہان عالم کے جتنے بھی لوگ ہیں میری رضا کے طالب ہیں۔ یہ علماء، یہ خطبہ اپنی زندگیاں اس لیے صرف کر رہے ہیں کہ میں اللہ ان سے راضی ہو جاؤں، بلکہ میں عبادت پہ آتا ہوں، نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، حاجی اس لیے حج کرتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، سخی اس لیے زکات دیتا ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں، مجاہد اس لیے جہاد کرتا ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں۔ یہ انسان میری رضا کا طلبگار ہے، جنات میری رضا چاہتے ہیں۔ عالم لاہوت و لاکوت و ملکوت و ہاہوت کے جتنی بھی مخلوق ہے میری رضا کی طلبگار ہے۔ سونیا میں کائنات کا خالق و مالک ہو کر تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کسی عاشق نے ترجمانی کی تھی، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے۔
رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. جو اس بات کا قائل ہے وہ کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا ہے بھئی نبی کے جانے سے معاذ اللہ کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا بندہ خدا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. نبی اگر چاہے تو قبلے بھی بدل جاتے ہیں. نبی کی اگر خواہش ہو جائے دل میں تمنا پیدا ہو جائے بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کا نبی دل میں خواہش کر لے خواہش پیدا ہو جائے سوڑیا میں چاہتا یہ ہو کہ میری امت کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے. مصطفیٰ بار بار نگاہیں اٹھائے کریم اللہ جبریل کو بھیج کر اپنا پیغام محبت سناتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء سوڑیا اور تو قبلہ بدلنے کے لیے حسرت لے کے نگاہ اٹھاتا ہے اور تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. رب تیرے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے. چہرہ مصطفیٰ کو کوئی صبح نہ سویرا کوئی صبح نہ سویرا ایک دفعہ پڑھ لیتا کہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. کوئی صبح نہ سویرا سارے تک تو سونا میرے مدنی دا چہرہ سارے تک تو سونا میرے جس کو سونا لگتا ہے وہ پڑھ لے. سارے جگ تو سونا میرے کائنات عالم میں اللہ نے بڑے بڑے حسن والے پیدا کیے ہیں لیکن لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے کائنات عالم کے سارے حسن محمد کی خیرات لگتے ہیں. کائنات عالم میں اللہ نے جس کو رانائیاں عطا فرمائی ہیں مختصر سی حدیث رکھ کر آپ کے سامنے بتا کے چل جاؤں آگے. حضرت سیدہ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں میں اپنے والد کے ساتھ سفر حج پہ گئی. میری قسمت یہ تھی کہ میں بھی جا رہی تھی اللہ کا نبی بھی حج کے لیے جا رہا تھا. بہت ساری گریں بہت ساری باتیں لیکن میں جلدی سے میں بھی حج پہ گئی میرے والد بھی حج پہ گئے توجہ فرمانا میرے والد بھی حج پہ گئے اللہ کے نبی بھی حج پر موجود تھے. تو حج کوئی مسئلہ درپیش آیا میرے والد اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے مسئلہ پوچھا. ایسے عظیم لوگ تھے یار مسئلہ پیش آتا تو صاحب شریعت کے پاس جاتے. کسی مولوی کی محتاجی نہیں تھی مفتی کی محتاجی نہیں تھی کہ مفتی صاحب کتاب دیکھیں گے قرآن کی تفسیر دیکھیں گے حدیث دیکھیں گے فقہ کے قاعدے دیکھیں گے پھر مسئلہ بتائیں گے. کہا نہیں وہ ایسے عظیم لوگ تھے جو صاحب شریعت کے پاس جاتے جو زبان شریعت سے نکل جاتا وہ شریعت بن جاتا. حضرت سیدہ میمونہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی مسئلہ بتا رہے تھے میرے کانوں میں رسول اللہ کی آواز پڑی دل میں جو ہے نا اس بات نے انگڑائی لی جو بولتا اتنا سونا ہے دیکھو تو صحیح دکھتا کتنا سونا ہے. عارفوں کے بادشاہ نے کہا تھا
لکھ سواد نہ مصریاں در اللہ کھنڈا بھی چکھ دٹھیا ان ساریاں چیزاں نالو گلا سجنے دیاں مٹھیا حضرت سیدہ میمونہ فرماتی ہیں لوگوں میرے کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پڑی دل میں حسرت نے جنم لیا دیکھوں تو صحیح ہے ویسا اتنا سونا بولنے والا دکھتا کیسا ہے کہتی ہے میں نگاہ اٹھاتی گئی آہستہ آہستہ نگاہ اٹھاتے اٹھاتے مصطفیٰ کی ایڑی پہ میری نظر پڑ گئی اس ایڑی کے حسن میں گم ہو گئی ہوش ہی نہ رہا کہ چہرہ دیکھ پاؤ پھر زندگی گزر گئی جہاں آدم میں بڑے بڑے حسن والے دیکھیں گے لوگوں میری آنکھوں سے مصطفیٰ کی ایڑی کا حسن ہٹتا ہی نہیں ایڑی کا حسن ہٹتا نہیں ہے مجھے کہنے دو اگر مصطفیٰ کی ایڑی کا یہ عالم ہے اگر ایڑی اتنی سونی ہے تو پھر چہرہ قدموں میں جبیں کو مجھے اتنے شعر آتے نہیں ہوتے پتہ نہیں آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہر بات پہ شعر یاد آ قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا توجہ فرمانا بات ختم کرنے لگا ہوں قد نرا تقلب وجہک فی السماء سونیا رب آپ کے مکھڑے کو محبت سے دیکھ رہا ہے پھر بات آگے محبت والی اللہ کے نبی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی قبلہ بدل جائے اعلان ہوا فَلَنُبَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے میرے محبوب جدھر تیری رضا ہے اور جدھر تو چاہتا ہے میں قبلے کو ادھر ضرور 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 پھیرے گا فَلَنُبَلِّيَنَّكَ لام تقید بنون تقید سکینہ دو تقیدیں لگا کر اللہ نے بتایا تو جدھر راضی ہے قبلہ ادھر ہی ہوگا فَلَنُبَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے آمنہ کے لال جدھر تو راضی ہے جدھر تو چاہتا ہے میں قبلے کو ادھر ضرور پھیروں گا 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں ان کی امتیں گزری ہیں ہر نبی کا قبلہ وہی تھا جہاں میری رضا تھی میں کہنا چاہوں گا آدم کا قبلہ میری رضا سے بنا ہے شیش کا قبلہ میری رضا سے بنا ہے نوح کا قبلہ میری رضا سے بنا ہے ابراہیم کا قبلہ وہی تھا جہاں میری رضا تھی اسماعیل کا قبلہ وہی تھا جہاں میں راضی تھا اسماعیل موسیٰ عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کا وہی قبلہ تھا جہاں میری رضا تھی لیکن سونیا تو میرا محبوب ہے اور تیری شان سب سے الگ ہے تیرا قبلہ وہی ہوگا جہاں تیری رضا ہوگی میں بات ختم کرنے لگا فَلَنُبَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً جہاں تیری رضا ہے